السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الآخر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین سننے والی خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہ کی فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے کچھ احوال اور اقواف سننے سنانے کی سعادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ چونکہ آج کا جو دن ہے، مبارک دن، جس دن حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہ 65 سال کی عمر شریف میں اس دار فانی سے کوچ فرمائی اور رخصت ہوئی ہیں، یعنی 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وفات ہے، جس میں آپ نے اس دنیا سے رخصت فرمائی، جس کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کا صدمہ اور اتنا غم رہا، اس قدر آپ ملول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور سیرت کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ سال کو عام الحزن بنا دیا گیا اور عام الحزن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ پہنچایا ہوگا جتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال نے اور آپ کے پیسے نے مدد فرمائی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، ہر ایک میں مرد عورت کو دونوں کو برابر بنایا ہے، دونوں کو اجر و ثواب برابر ملتا ہے۔ کچھ مقامات ہے جس میں خواتین کو کہا گیا کہ جیسے وہ نبی نہیں بن سکتے، جیسے وہ امام نہیں بن سکتے، مگر اس کو وہ 2-3 چیزوں کو چھوڑ کر کے، وہ بھی اس کی بھی کئی وجوہات ہے، وہ بھی انہی کی مصلحت ہے، انہی کے لیے وہ فائدے کی چیز ہے۔ اگر آپ وہ 2-3 چیزوں کو اگر ہٹا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان پر، خواتین پر، ان کو امامت نہ دے کر، ان کو نبوت نہ دے کر، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ بہتری والا اور کرم والا معاملہ فرمایا ہے۔ اب وہ چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کون ذات ہے؟ وہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جس پر کئی مردوں کے اوپر ان کو فوقیت حاصل ہے۔ کئی مرد ایسے ہوں گے جو آپ کے مقام اور مرتبے کو تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ وہ مقام ایسا مقام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو فضیلت عطا فرمانتا ہے اس کے حق میں ہے کہ جس کو اللہ نے مقام دینا ہے وہ مقام آدمی اپنے کسب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، عطا سے اور کرم سے، اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی سخاوتوں کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے وہ بندہ وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی انہی ذوات قدسیہ میں کی ایک ذات مبارکہ ہے جنہوں نے اپنا دن رات، صبح شام، آل مال اولاد، اپنا وقت، اپنی ساری عمر، توانائیاں، اپنی محنتیں، اپنا سب کچھ کمایا ہوا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ فرما دیا ہے اور سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سب کچھ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک، آپ کو بات یہاں سے شروع کروں کہ حضرت سیدنا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور دیکھا کہ کچھ غریب لوگ ہیں، کچھ مفلس ہیں، کچھ بیوہ ہیں جو پریشان حال ہے۔
وہ دیکھ کر آپ گھر تشریف لائے اور ملول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ اب وہ رنجیدگی دیکھی نہیں گئی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آپ کو جو غمزدہ کر رہی ہے؟ ابھی ابتدائی دور کی بات ہے، نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد کی۔ بعض مورخین نے تو سیر نگار نے یہ لکھا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام سے پہلے کی بات ہے، بعض نے یہ کہا کہ ابتدائی اسلام اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، مگر اکثریت نے کہا اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، کہ کچھ غریب صحابہ کرام جو غریب تھے، مفلس تھے، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے مالک ان کے غلاموں پر دن رات ایسے ظلم ڈھا رہے ہیں جس کا ذکر کرنا، جس کا آپ سیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے انگاروں سے چرکے دیے جا رہے ہیں، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو اونٹ پر باندھ کر کے پورے پیچھے اس کو باندھ دیا جا رہا ہے اور اونٹ کو بھگایا جا رہا ہے، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر کے پتھر سینوں پر رکھ کر کے کھینچا جا رہا ہے۔ ایسے ظلم و ستم جب دیکھے تو آپ ملول ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے ملول ہونے کا اور غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ان کے پاس ضرورتوں کی چیزیں ہیں، نہ وہ خود اپنے طور پر باہر آ سکتے ہیں ان کی غلامی سے، اور ان کے مالک جو ہیں اس قدر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے آئیے۔ وہ جب تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت ابوبکر صدیق روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا مال و دولت لا کر کے، مال اور اشرفیاں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگی۔ یعنی ایک طرف لیفٹ سائڈ پر ابوبکر صدیق ہے اور رائٹ سائڈ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی والدہ ماجدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا لا کر کے مال اشرفیاں بیچ میں رکھ رہی ہے دونوں کے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس قدر مال رکھا، اس قدر مال رکھا، اس قدر اشرفیاں ڈالی، ڈالتے ڈالتے اس قدر ڈھیر بن گیا وہ اشرفیوں کا اور پیسوں کا کہ ہم دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہیں سک رہا تھا۔ یعنی اس قدر اشرفیوں کا انہوں نے انبار لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لئیے اور لے جا کر کے ان غریب مسلمانوں کی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے ان کے اوپر یہ خرچ کیجئے، یہ میرا مکمل مال آپ کے راستے میں قربان ہے اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یہ پیش کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہا وہ ذات مبارکہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث طیبہ میں فرمایا کہ خدیجہ کے مال سے زیادہ فائدہ کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال جو ہے جتنا مجھے فائدہ دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی روایت ملتی ہے، مگر خدیجۃ الکبریٰ چونکہ ہم بات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کے متعلق کر رہے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں؟ آپ کا اسم مبارک خدیجہ، آپ کی کنیت طاہرہ ہے، کنیت آپ کی مختلف آپ کی روایتیں ملتی ہیں کہ ام ہند ہے کنیت، اور آپ کے القاب میں طاہرہ ہے، سیدۃ النساء ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی نسبت ہے، یہ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی بھی کنیت سیدۃ النساء العالمین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو خواتین کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں فرمایا کہ حضرت مریم بھی ہیں، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے اس کی کتاب فضائل الصحابہ میں یہ متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر اسی سنن ترمذی شریف میں کتاب المناقب میں ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، ان تمام نے اس کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں اور اپنی کتب میں، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 4 خواتین ہی کافی ہیں، حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ بنت محمد و آسیۃ امرأۃ فرعون، رواہ الترمذی، کہ تمہارے لیے یعنی ان کی اتباع کرنے، ان کی تابعداری کرنے، ان کی اقتداء کرنے، ان کے اسوے پر، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے 4 خواتین ہی کافی ہیں۔ ایک تو مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجدہ ہے، دوسرے فرمایا خدیجۃ بنت خویلد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، تیسرے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور فرعون کی اہلیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہم اجمعین ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے جو القاب میں نے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جو القاب ہیں وہ القاب میں یہ بھی لقب پایا جاتا ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام عالم کے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سرداری عطا فرمائی، جن کو فوقیت اور مقام اور مقام رفیع عطا فرمایا، ان لوگوں میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کی ذات مبارکہ بھی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے جو القاب ملتے ہیں، آپ کے القاب کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نام آپ کا انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہیں پر سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ان کی اہلیہ جو مبارک ہوگی، یعنی مبارک کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، یعنی جنت میں حضرت مریم کے ساتھ ان کے ہم نشین ہونے کا ذکر انجیل کی بعض کتب میں بعض حصوں میں ملتا ہے۔ وہی یمونس امو کا فی الجنہ، کہ فرمایا ان کی نسل مبارک میں سے ہوگی اور وہ جنت میں تمہاری مونس اور ہمدم اور ماں ہوگی۔ دوسرا لفظ ہے طاہرہ، طاہرہ یعنی آپ کی پاک عفت، عصمت، آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا جو لقب مبارک دور جاہلیت میں بھی معروف تھا وہ تھا طاہرہ۔ تو آپ کے القاب میں طاہرہ ہو گیا، مبارکہ ہو گیا، سیدۃ نساء العالمین ہو گیا۔ آپ کے والد ماجد کے بارے میں آتا ہے کہ خویلد بن اسد تھے، جو ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھے۔ وہ نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ عرب کی ایک معزز ترین باعظمت شخصیت تھی۔ وہ بڑے ہی مالدار، مکہ مکرمہ کے مالداروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو عام الفیل ہے، یعنی جس سال ابرہہ کا جو واقعہ ہوا، اس سے تقریباً 15 تا 16 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ بچپن ہی سے نہایت شریف الطبع، پاک باز، نیک خاتون اور فراست والی، اللہ نے جن کو فراست ان کے بچپنے سے ودیعت فرما دی تھی۔ جب جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھنے لگی تو جب آپ کی نکاح کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ کا نکاح جو ہے ابو حالہ سے ہوا۔ ابو حالہ سے آپ کو 2 لڑکے ہوئے، جن میں ایک کا نام حالہ تھا، اور جو زمانے جاہلیت میں ہی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا، اور دوسرے کے بارے میں آتا ہے کہ ہند تھا۔ مگر بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو حالہ کا انتقال جو ہے بہت بعد میں ہوا، یہاں تک کہ دونوں اسلام قبول کرنے والی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ دونوں نے اسلام قبول بھی کیا اور شرف صحابیت بھی حاصل کیا۔ اس کی روایت یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت خیلولہ یعنی آرام فرمایا کرتے، اور یہ وہ وقت ہوتا جس وقت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتا تھا، آپ اطمینان سے آرام کرتے، کسی کو اتنی مجال اور ہمت نہیں ہوتی کہ آ کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا کر سکے۔ یقیناً کیوں نہ ہو، 2 عالم کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ملائکہ کے سردار بھی آتے ہیں تو اس آرام میں خلل نہیں فرمایا کرتے، جیسے کہ ہے کہ بھئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آپ کا دل بیدار ہے اور آنکھ بند ہے والی احادیث میں آپ بخاری شریف میں سنتے رہتے ہیں۔ تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص آئے ہیں، انہوں نے آ کر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، زور سے آواز سے پوچھنے لگے، دوپہر کا وقت ہے، خیلولے کا وقت ہے، وہ پوچھنے لگے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو جو شخص آئے ہیں وہ مسجد نبوی میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کی آواز سنی تو آپ بیدار ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے،
کہنے لگے کہ میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا آ گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حالہ، وہ حضرت حالہ بعد میں جا کر کے اسلام لائے، اور حضرت ہند بھی اسلام لائے۔ دونوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ دونوں شرف صحابیت سے بھی شرف پائے ہیں۔ حضرت ہند کے بارے میں تو آتا ہے، حضرت ہند بن ابو حالہ کے بارے میں، کہ وہ تو اسلام لائے ہی ہیں۔ اور آپ کو حیرت ایک بات بتاتے چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتے میں تو سونتےلے بیٹے ہوتے ہیں، مگر آپ نے کبھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، ہر وقت ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے۔ تو میں نے حضرت حالہ کی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اٹھتے ہوئے، اپنی خیلولے کو، اپنے آرام کو چھوڑتے ہوئے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کے ان سے ملاقات فرمائی۔ دوسری چیز حضرت ہند کون ہے؟ ہمارے پاس جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا سراپا مبارک، آپ کی خد مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھ مبارک کیسے تھے، سراپا مصطفیٰ جو ملے گا ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جتنا ملتا ہے، وہ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ملتا ہے، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی جو روایت ہمیں شمائل محمدیہ میں امام ترمذی نے جو نقل کی ہے، اس میں جو روایت ملتی ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ وسلام اللہ علیہ سے ملتی ہے، جو نقل کرتے ہیں حضرت ہند سے۔ آپ نے پوچھا حضرت ہند سے کہ اے میرے ماموں جان، آپ بتائیے، چونکہ رشتے میں تو ماموں ہوتے ہیں، اے ماموں جان مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کیسا تھا، حلیہ مبارکہ کیسا تھا؟ تو حضرت ہند نے تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیہ مبارکہ اور آپ کی خد و خال مبارک کو بیان فرمایا۔ آپ کا چہرہ تھا تو ایسا تھا، آپ کے لبھائے مبارک تھے تو ایسے تھے، آپ کی آنکھ تھیں تو ایسی، آپ کے شولڈرز تھے تو ایسے، آپ کا سینہ مبارک تھا تو ایسا۔ یہ جو ہمیں آپ کا حلیہ مبارک ملتا ہے سیر کی کتابوں میں، ایک تو ملے گا حضرت ام معبد سے رضی اللہ عنہا و ارضاہا، اور دوسرے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلا نکاح آپ کا حضرت ابو حالہ سے ہوا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح اور دوسری شادی عتیق بن عابد سے، جو المخزومی تھے، ان سے کی، اور ان سے ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام بھی ہند تھا، بعض نے ان کا نام امامہ ذکر کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو کچھ عرصے کے بعد عتیق بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تیسرا نکاح بھی اپنے چچیرے بھائی سے کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لائی۔ لیکن اکثر روایات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ تیسرا اور آخری نکاح آپ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ ہی سے ہوا ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب ابو حالہ اور عتیق کے بعد ہوا یہ کہ جب دونوں دنیا سے گزر چکے، دونوں سے علیحدگی ہو گئی، اب بے وگی کے ایام تھے، آپ نے تنہائی میں اپنا وقت گزارتی، اپنا بہت کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ حرم میں آ جاتی، اور کچھ وقت جو ہے اس دور کی جو معزز کاہنہ خواتین ہوا کرتی ان کے درمیان میں بیٹھا کرتی، اور ان سے زمانے کے آنے والی انقلابات، تبدیلیاں کیا کیا آنے والی ہے، آگے کیا کیا ہونے والا ہے، اس پر بحث ہوا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں، سردار کی بیویاں اس میں شریک ہوتیں، چونکہ یہ ہے بھی مالدار خاتون تھیں، حسب نسب کے اعتبار سے معزز گھرانہ ہے، مکرم گھرانہ ہے، تو آپ اپنے اخلاق، کردار، رویہ، نرمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عرب میں مشہور و معروف تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جب عتیق کا انتقال ہونے کے بعد آپ کی طرف کئی لوگوں نے نکاح کے پیغامات روانہ فرمائے، تاکہ معزز بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہے، لیکن آپ نے سب کو رد فرما دیا، کیونکہ آپ کو پے در پے آپ کے شوہر کے انتقالات ہو رہے تھے، انتقال ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو ہے دنیا سے بے رغبتی، ایک قسم کی اچاٹ پن پیدا ہو چکا تھا۔ اور ادھر دوسری طرف آپ کے والد ماجد جو تھے خویلد، وہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، اور وہ اپنے تمام انتظامات، کاروباری انتظامات دیکھنے کرنے کے اس قابل نہیں تھے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ عاجز آ چکے تھے۔ اور آپ کی کوئی بھائی نہیں تھے حضرت خدیجہ کے، حضرت خدیجہ کو ایک بہن تھی جن کا نام آتا ہے حالہ۔
حضرت حالہ آپ کا نام احادیث میں، کتب احادیث میں ملتا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری وغیرہ نے تو ایک حدیث پاک حضرت حالہ رضی اللہ عنہا سے متعلق نقل کی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حجرے میں مدینہ پاک میں آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ کی اجازت طلب کرنا سمجھا، یعنی یہ سمجھا کہ حضرت خدیجہ آئی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے لرزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ خدایا یہ تو حالہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم حالہ، کہ یہ تو حالہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر ہوا، کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی، اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کیا کرتے ہیں اور یاد رکھا کرتے تھے، تو مجھے رشک اور اتنا، ایک کہیے کہ بھئی ایک قسم کا حسد کہہ لیں، ایک قسم کی کا رشک کہہ لیں، ایک قسم کی کہ بھئی رشک کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی دیتا تو یہ مقام عطا فرماتا۔ تو آپ کی ایک بہن رہی ہے حضرت حالہ، حضرت خدیجہ، دو بیٹیاں تھیں حضرت خویلد کو۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت خدیجہ نے تمام تر کاروبار چونکہ یہ بڑی ذہین تھی، عمر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میچور تھی آپ، تو آپ کے حوالے آپ کے والد سارا کاروبار کر چکے اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنا سارا فوکس، اپنی ساری توجہ بہترین انداز سے کاروبار پر مرکوز کی ہوئی تھی اور کاروبار کو بہترین طریقے سے جاری رکھا تھا۔ آپ کا کاروبار ایک طرف تو شام میں سیریا میں پھیلا ہوا تھا، تو دوسری طرف یمن میں پھیلا ہوا تھا، اور کیسا پھیلا ہوا تھا؟ اس کاروبار کو چلانے کے لیے آپ نے بہت بڑا ایک امپلائیز کا جو ہے ایک عملہ بنا کر کے تیار کرا تھا، جو کئی لوگ عرب بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، جن کو ملازمین اور غلام بھی تھے، جن کو آپ نے ہائر کر رکھا تھا۔ کہتے کہ بھئی یہ کاروبار میں جس کو بھیجتے ان کو کہا جاتا بھئی یہ کاروبار ہے، یہ جانا، یہ بیچنا، یہ آنا وہاں پر جا کر، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، اور آپ کی حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت آپ کی تجارت ہر دن ترقی پا رہی تھی، اور ہر کوئی آپ کے پاس جاب پانے کے لیے آپ کی ملازمت کرنے کی تلاش میں رہتے، کیونکہ ایک تو آپ تھیں قابل، ذہین، دیانتدار تھی، امانت دار تھی، ہر ایک کو ان کا حق دیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کا کاروبار بڑا ہے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آیت کریمہ کا آغاز کیا ہے پڑھتے ہوئے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر رحم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان، اذ بعث فیہم، ان میں مبعوث فرمایا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی امانت کو محفوظ رکھا تھا اس عرب کے دور میں بھی، ان سے مراد ہے علی المؤمنین، ایماندار وہ لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت علی مرتضیٰ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی فطرت میں توحید کو ودیعت کر دیا تھا۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ ہمیں سورہ والضحیٰ میں ملتی ہے، جو ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو کم مال والا یعنی غریب پایا، عائل پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ وہ مالداری کس کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہ کے ذریعہ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی جو مالداری کو جو غنا عطا فرمایا، جو مالداری عطا فرمائی، جو مال و دولت کے ذریعے سے آپ کو غنی فرمایا، وہ سورس اور وہ ذریعہ بنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہ کی ذات مبارکہ سے۔ اچھا معزز سامعین کرام، اب یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا لوگوں کو تلاش کرتی جو امانت دار ہو، جو اچھے لوگ ہوں، جو جا کر کے کاروبار کر سکیں، اور اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آپ کی صفات کا چرچا مکہ کے مکرمہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے شباب کے اعلیٰ دور مبارک میں، 24 سال کی عمر مبارک مکمل ہو چکی ہے، 25 سال کی عمر مبارک میں آپ سال میں قدم رکھ رہے ہیں، اور ساری قوم آپ کو امین کہہ رہی ہے، آپ کو امین صادق کے لقب سے یاد کر رہی ہے۔ اب یہ تو ناممکن تھا کہ یہ اطلاع حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک نہیں پہنچتی، کہ ایسی مقدس ہستی جن کے اوصاف کی بھنک آپ کو نہ پڑتی، تو آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان لے کر
تجارت کے لیے شام کی طرف جائیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ میں آپ کو، زیادہ بھی نہیں، دگنا آپ کو معاوضہ دوں گی. چونکہ میں جیسے عرض کیا ہوں ابتدا میں کہ کئی کاہنوں کے ساتھ وہ بیٹھتی تھیں تو ان کو اطلاع تھی کہ بھئی آخری نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کے اوصاف ایسے ہوں گے، ان کے کردار ایسے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے ایک بات اور بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی فطرت میں توحید کی امانت کو محفوظ رکھا ہے تو وہ اطراف کے ماحول کو پرکھ لیتے ہیں. ان کی فطرت اندر سے جو ان کی روحانی فطرت ہوتی ہے وہ ان کو اطلاع دیتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، یہ ایسے کرنے کے ہے، یہ ایسے کرنے کے ہے. تو اس اعتبار سے ان کی فطرت میں جو چیزیں آ رہی تھیں ان کو پتہ چل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کچھ ذات دیگرست ہے، یہ ذات مبارکہ مختلف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے. چچاؤں نے جب اجازت دے دی، حضرت ابو طالب نے خاص طور پر، تو آپ حضرت خدیجہ کا مال کو لے کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بصرہ نام کا ایک علاقہ تھا، اس کی طرف آپ روانہ ہوئے. جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایک خاص غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ نظر رکھنے کے لیے کہ کہیں مال کوئی غبن نہ ہو جائے اس لیے کیا. نہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کا دل پہلے سے ہی آپ کی طرف مائل ہو چکا تھا، گواہی دے چکا تھا. یہ حضرت میسرہ کے ساتھ بھیجنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، آپ کی خدمت کرے، آپ کی ضروریات کو پورا کرے، جو کام ہو سکتا ہے آپ پورا کریں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی دیکھنے کے لیے رکھیں. جب سارا گئے، جا کر وہاں پر معجزات دیکھنے لگے کہ بھئی پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، جھاڑ سجدہ کر رہے ہیں، پتھر سجدہ کر رہے ہیں، آسمان ابر سایہ کر رہے ہیں، اور سوکھے جھاڑ تر و تازہ ہو رہے ہیں، ہر طرف ہریالی اگ رہی ہے، جس طرف حبیب پاک جا رہے ہیں تو تبدیلیاں آنے لگیں. تو میسرہ یہ ساری چیزیں دیکھنے لگے. یہاں تک کہ ایک پریسٹ بھی تھا جس سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے بھی پھر بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں بننے والے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت داری کے ساتھ، سلیقہ شعاری کے ساتھ تمام سامان تجارت کو دگنے منافع کے ساتھ فروخت کیا. اچھی جگہ پر تشریف لے جاتے، کیوں نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کر رہے ہوں گے کہ قرآن تو بعد میں نازل ہو رہا ہوگا مگر اس کے اصول حبیب پاک زندگی میں اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. دوران سفر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار قافلہ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے، رویہ ہے، نرمی ہے، محبت ہے، مودت ہے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا چاہنے والا جانثار بن گیا. وہ جو غلام آئے تھے، اب وہ جب مکہ واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ کو میسرہ ساری بات بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ منافع اتنا زیادہ ہوا ہے. وہ بے حد متاثر ہوئی، وہ بے حد پہلے ہی آپ کے اخلاق اور کردار اور آپ کی تعریفات سن چکی تھی. آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام نکاح بھیج دینا. حالانکہ عرب میں یہ ٹرینڈ تھا بھی نہیں کہ خواتین بھیجتی، مگر آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. بتایا کہ جو کسٹم اور ٹریڈیشن ہے وہ اپنے لیے بنائے ہوئے ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے، مگر جو حقیقت جو ہے اگر کوئی چاہے تو لڑکا لڑکی کے لیے رشتے کی بات بھیج دے، خواتین لڑکی والے بھیجیں لڑکے کے لیے یا لڑکے والے بھیجیں، دونوں کے لیے اجازت ہے. اسلام نے اس سے کوئی ممانعت نہیں رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ اپنے چچاؤں سے، حضرت ابو طالب سے، حضرت حمزہ سے، ان سے مشورہ کیا. اب اس کے بعد بات چیت کے لیے حضرت حمزہ گئے، حضرت ابو طالب گئے، جا کر کے بات چیت پوری ہو گئی. کیونکہ اب اس کے بعد نکاح کی محفل جم رہی ہے. حضرت خدیجہ کے چچا بھی تھے عمرو بن اسد، تو ان کو بلا لیا گیا. وہی اس وقت ان کے سرپرست تھے. جیسے میں نے کہا آپ کے والد حضرت خویلد کی وفات ہو چکی تھی. دوسری طرف ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب ہے، اور دوسرے خاندان کے بڑے اکابرین بھی تشریف لائے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب بھی تھا اس میں، اور حضرت حمزہ بھی تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ کے گھر پر نکاح کی محفل کا آغاز ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا. معزز سامعین کرام، نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے ادا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کیا پتہ چلا کہ وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی احادیث میں کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح جو ہے ہمیں تواتر کے ساتھ احادیث کی کتب میں اور سیر کی کتاب میں ملتا ہے. حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا اور 500 درہم مہر جو ہے، طلائی درہم جو ہے مہر مقرر کیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھیں،
اور جو اہل سنت والجماعت کی جو معتبر روایات ملتی ہے جس میں اکثریت پائی جاتی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ اس کے بعد عمر بن اسد نے جب یہ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھ دیا، پڑھنے کے بعد خطبہ نکاح تو ہو چکا تھا، عمر بن اسد پھر دوبارہ جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے وہ ٹھہر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرمائی، تعریف بیان کی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ذکر کیا کہ بھئی اللہ کی حمد بیان کی، پھر بتایا کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے سید و سردار، اپنے گھر میں قیام فرمائیں۔ اب یہ جو گھر ہے اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی منقبت اور ان کے فضائل، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی۔ عمر بن اسد بھی اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی۔ نکاح کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر کے باہر رہنے لگتے، کئی روز مکے کی پہاڑیوں میں وادیوں میں جا کر کے آپ عبادت کیا کرتی، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک وفا شعار خاتون کے طور پر، اہلیہ کے طور پر ایک بیوی کا کردار کیسے ہونی چاہیے۔ اگر شوہر کی ذہن جو ہے کسی اور طرف ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو تانے دینا، اس کو تکلیف دینا، بھئی یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری فکر نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو پورا وقت فراہم کر دیا مکمل طور پر۔ تو اس طرح یہ جو 15 سال کا عرصہ جو ہے اسی طرح گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو گئے۔ اب آپ نے کوئی سفر کیا تجارت کے لیے ہمیں نہیں ملتا، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت حبیب پاک کے راستے میں نچھاور کر دیا۔ یہ اللہ نے اسی کا ذکر کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو عائل پایا، آپ کو تنگ دست پایا، آپ کو غریب پایا، مفلس پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ غنی کیسے کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کے ذریعے سے، ان کی دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارا مال انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ فرما دیا۔ اب اس کے باوجود اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے غار ہرا میں آرام فرماتے، ستو اور کھجور لے کر جاتے، آرام فرماتے، اور 10 دن 20 دن جتنے دن ہو سکتا سہولت کے ساتھ رہتے، جب ختم ہو جاتا کھانا پینا تو واپس گھر تشریف لایا کرتے۔ حضرت خدیجہ کی عمر شریف تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں نکاح کے بعد، تقریباً 55 سال کی عمر شریف ہے۔ کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا غار ہرا کے اوپر تک تشریف لے جاتی۔ آپ آج کے دور میں غار ہرا پر چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا کٹھن کام ہے، ویسے ماحول میں، ویسے عالم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اوپر پہاڑ پر تشریف لے، 55 سال کی عمر شریف ہے۔ کس لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں، چاہت میں، محبت میں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خاوند کی محبت اور ان کی رضا میں راضی ہونے کے لیے۔ یہ ہے کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کا۔ اور پہلی وحی جب آئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، کپڑا اڑا دو مجھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیجا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت بی بی خدیجہ کے سامنے سنایا تو قربان جائیے خدیجۃ الکبریٰ نے کیا فرمایا۔ یہ ہوتا ہے ایک کردار ایک سچی اہلیہ اور بیوی کا۔ وہ فرمانے لگی کہ آپ، اے حبیب پاک، آپ فکر مت کیجیے، آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کے دستگیر ہے، مہمان نواز ہے، صلہ رحم ہے، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، امانت گزار ہے، دکھیوں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اے حبیب پاک آپ پریشان مت ہوئیے، آپ فکر مت کیجیے، آپ غمزدہ مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ جو الفاظ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈھارس بندھائی ہے، ہر وقت پیسہ کی بات ہو وہ سینہ سپر ہو کر ٹھہری ہوئی ہیں، آپ کی مورل سپورٹ کے لیے ٹھہرنا ہے، خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر کے عیسائی بن چکے تھے اور توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے تمام واقعہ سنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل یہ جب سنتے ہی کود پڑے اور اچھل کر کہنے لگے، بول پڑے کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے، کہ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو حضور نے پوچھا کیا میری قوم میرے وطن سے نکال دے گی؟
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کبھی کسی پر نازل ہوا ہے تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ اس گفتگو کے کچھ لمحے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو چکا۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو پہلے سے یقین کامل کی حامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہونے والے ہیں، اب اور یقین ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے بلا تعمل، بلا چوں چرا کیے کہ اسلام قبول کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کی جو ذات آپ نے منوائی تھی، تو تمام سیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے کسی نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک آپ بقید حیات رہیں، اور آپ یہ ایک کیریکٹر دیکھیں، آپ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی سے جو ہے تعلقات باہر جب ہیں تو ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہے باہر والوں کے ساتھ، ہم باہر جب نکلتے ہیں تو ہر ایک سے اچھائی سے بات کرتے ہیں، محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، الفت سے بات کرتے ہیں، جی آپ کرتے ہیں، مگر جب گھر میں بات آتی ہے تو گھر والوں کو گالی گلوچ کرنا، گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیریکٹر رویہ بہت برا رہا کرتا ہے۔ تو آدمی اصل جو اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور اپنے گھر والی کے ساتھ، گھر میں بھی پھر بیوی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اس کا کیریکٹر کھلا ہوا رہتا ہے، ہر اعتبار سے بیوی جانتی ہے کہ آدمی کیا ہے، شوہر کا کیریکٹر کیا ہے، شوہر کس درجے کا نیک ہے، پارسا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، بیوی اس کے علاوہ کوئی اور اتنا قریب سے نہیں جانتے اس کو، اولاد نہیں جانتی، ماں باپ، ہو سکتا وہاں بھی کوئی مکھوٹے پہن سکتا ہے آدمی، مگر بیوی کے سامنے نہیں پہنتا، نہیں پہن سکتا، کیونکہ ہر اعتبار سے وہ اس کے سامنے کھلا ہوا رہتا ہے، ہر معاملہ اس کے سامنے عیاں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان پیش کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کوئی ذات تھی تو وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ خاتون ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ تو مطلب کیا کہ باہر والے بعد میں اسلام قبول کیے، گھر والی خاتون بیوی سب سے پہلے اسلام قبول کی، تو ہمیں اس سے پتہ کیا چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر باہر والوں کے سامنے تھا، گھر کے باہر والوں کے سامنے، اس سے زیادہ اسٹرانگ کیریکٹر آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ سب سے بہترین اخلاق و کردار آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے وحی کی بات آئی تب بھی آپ نے سب سے پہلے آپ کو کنسول کیا، آپ کی دلجوئی فرمائی، اور آپ کی دلاسا دیا، آپ کی ہمت ڈھارس بندھائی۔ جب اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے۔ ہم باہر تو بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر گھر والوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمارا عادت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اسلام کا پھیلنا اس قدر پسند تھا، اس قدر مسرت ہوتی تھی، وہ اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہوتے، اعزہ و اقارب ہوتے، کہ ان کی تان و تشنیع کیے بغیر، کی پرواہ کیے بغیر، ان کی تانے سنتے رہی، سب کچھ کرتی رہی، مگر اس کے باوجود آپ کو تبلیغ دین حنیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر کے آپ کا کردار ادا کرتی رہی۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اللہ کی راہ میں لگا دیا، اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری میں، بے کسوں کی دستگیری میں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ اور یہی نہیں بلکہ پرسنلی اپنے جتنے لوگ جان پہچان کی ہوتی، سہیلیاں ہوتی، جو جاننے والا ہوتا، ان کے پاس جاتی اور جا کر عرض کرتی کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ قبول کرو۔ اور ادھر جب کفار مکہ نو مسلموں پر ظلم ڈھانے لگے اور تبلیغ دین کی راہ میں ہر طرح کے ڈورے اٹکا رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبیدہ خاطر ہوتے، آپ کا دل ملول ہو جاتا، تو آپ فرماتی یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہو، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے ستایا نہ ہو، مذاق نہ اڑایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال اور آپ کی جو طبیعت پر جو بوجھ ہوتا وہ دور ہو جایا کرتا۔ ہر وقت اس پرآشوب دور زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک ہی مرکز تھا، وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے،
اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی جائے، کس بات سے آپ خوش ہوتے، وہ کام کیا کرتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو فرمایا کرتے کہ جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی، بری معلوم ہوتی، تو میں خدیجہ سے عرض کرتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو سکون اور تسکین اور راحت حاصل ہوتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ایسا کوئی رنج نہ تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ کتنے بڑے الفاظ ہے، کتنی بڑی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ فرما سکتے تھے کہ قرآن پڑھتا تو دور ہو جاتا غم میرا، یقیناً قرآن کریم کا پڑھنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، ہم کو دور کرتا ہے، دعائیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری یہ جو رفیق حیات ہے، میری یہ جو پاک باز خاتون اور اہلیہ ہے، ان کی باتوں سے میری ڈھارس بندھا کرتی ہے، اور کوئی ایسا دنیا کا رنج و غم نہ تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا ہوگا۔ ایک اور مرتبہ آتا ہے کہ عفیف نامی ایک شخص ہے، بیان کرتا ہے کہ میں کچھ چیز خریدنے کے لیے زمانے جاہلیت میں مکہ آیا، اور حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن جو ہے صبح کے وقت میں عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو ہے بازار کی طرف چلا۔ جب کعبے کی طرف سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہا ہے، پھر قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان نوخیز بچے کی عمر، نوجوان بچہ، چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے، جو آ کر کے ان کے پیچھے ٹھہر گیا ہے، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ خاتون تشریف لائی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس کو کہا کہ عباس، اب معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ جو نوجوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے ہیں، یعنی جوان جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ جو کم عمر بچہ ہے وہ ابو طالب بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ ہے، اور جو خاتون ان دونوں کے پیچھے ٹھہری ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، وہ میرے بھتیجے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دین الہامی ہے، اور وہ ہر کام خدا کی ذات کے لیے اور ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اور کون عفیف کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد عفیف کا جو جملہ ہے وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش میں جو ہے یہ چوتھا شخص بن جاتا، یعنی ان کے پیچھے جا کر کے ٹھہر جاتا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دے رہی ہے، مال سے بھی ساتھ دے رہی ہے، مورلی بھی سپورٹ ہو رہا ہے، فزیکلی بھی جا کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد بن کر، ہمدم بن کر کے جانثاری کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہوئے ٹھہری ہوئی ہیں۔ یعنی جب تک وہ زندہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ خود ایک سب سے بڑی حضرت خدیجہ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ان کے نکاح میں رہنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی الفت۔ بھئی ہوتا یہ کہ دوسرا نکاح کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے دل پر کوئی بات شاخ گزرتی ہوگی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کرنا خود گوارا اور پسند نہیں فرمایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اب آئیے آپ کا آخر وقت ہے۔ اچھا، آخر وقت سے پہلے آپ کا ایک اور جانثاری کا، ہر وقت جانثاری میں لگی رہتی، مگر ایک جانثاری کا اور ایک جذبہ دیکھیں۔ جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سات بعد بعثت کے 7 سال گزرے ہیں، مشرکین مکہ نے، قریش نے بنو ہاشم کا اور بنو مطلب کو سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور شعب ابی طالب پر آپ کو محصور کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا بنو ہاشم اور بنو مطلب چلا گیا سوائے ابو لہب کے، سارے لوگ تھے وہاں پر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس مصیبت میں، اس امتحان کی، ابتلا کی گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ وہ پورے 3 برس تک اسی عالم میں، یعنی ایک معنوں میں آپ کہہ لیں آج کے دور کا لاک ڈاؤن ہے، وہ جو ہے ریڈ زون بنا دیا گیا کہ کوئی آنا نہیں، کوئی جانا نہیں، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا ادھر، نہ کھانا پہنچا سکتا ہے، نہ غذا پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب، مشکلات کا وقت ہے۔ ایسے وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس عمر میں
جو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 65 سال کی عمر شریف ہیں، وہ ایک آدھ سال کم کر لیں آپ تو 64 سال 65 سال کی عمر شریف کی بات ہے، ویسے وقت وہ ہے ایسے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ جب 3 سال گزر جانے کے بعد اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسے بھی تھے کہ جس وقت ہم کبھی گھاس کھایا کرتے تھے، ویسے وہ وقت بھی ہے تو وہ جانثار خاتون، مالدار خاتون ہے، جس کے گھر میں کئی نوکر چاکر کام کرنے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بیوی کا کردار، کہ یقیناً آپ بڑے گھر سے آئی ہوں گی، بڑے گھر کی بیٹی ہوں گی، مگر جب شوہر کے گھر میں آ جائے تو شوہر کا جو ماحول ہے، اس کی جو ضروریات ہے، وہ حساب سے ڈھل جانی چاہیے۔ شوہر اگر کم کماتا ہے، اس میں ہی قناعت اور شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دینی چاہیے۔ وہ جیسا ہے ویسا بن نہیں، جیسا ہو سکے وہ اس کے ساتھ ہر غم میں، مصیبت میں، مشکل وقت اس کے ساتھ ٹھہرنا، یہی ایک حقیقی خاتون کا کردار ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم جو ہے اس کی کھال جو ہوتی، اونٹ کی جو کھال ہوتی، اس کو دباغت دیا جاتا، سکھایا جاتا، جلا کر کے اس کو سکھا کے پھر اس کو بوائل کرتے، اس کی کھال کو، اس کا بال تو جل جاتے نا، جل جانے کے بعد اس کو دغابت دیا جاتا، دغابت دیے جانے کے بعد اس کو پانی میں بوائل کر کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس قدر مشکل حالات ہے۔ یہ ظالمانہ محاصرہ جب ختم ہوا، لیکن اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ایک تو طبیعت آپ کی عمر زیادہ، چونکہ اس محاصرے کے دوران پتہ نہیں کیا چیز کھانے میں آئی یا کیا ہوا، اس کے بعد سے آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کے لیے، تسکین و تشفی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھا، لیکن موت کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ دنیا سے ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت کے کردار کے تحت آپ، رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی اور نبوت کا 10واں سال ہے، آپ نے اس دنیا کو رخصت فرماتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، اجل کو لقمہ اجل کو لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کی جو آپ کی جو وصال کا وقت قریب آیا تو مکہ مکرمہ میں چونکہ آپ مالدار تھیں، بہت ہی مالدار، ہر قبیلے کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات اور لنک ہے، تو اس کے باوجود وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ قریش جو ہے، مکے کے کفار، حضرت نفیسہ جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھیں، ان کے ذریعے سے پیغام روانہ کیا کہ جا کر کے حضرت خدیجہ کو کہو کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، تم مکے کے مالدار ہے، تم عزت دار خاتون ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم و ستم ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آخر وقت کم سے کم اتنا کہہ دو کہ تم نے جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے کیا، وہ نادانی یا غفلت یا غلطی کی وجہ سے کر دیا۔ اگر تم اتنا کہہ دو گے تو ہم بڑی شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہارا جنازہ اٹھائیں گے اور ہم کھاندہ دیں گے، اور ہم مکے میں لے جا کر کے موضوع مقام پر تمہاری تدفین کریں گے، اور ہم تمہیں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جائیں گے۔ حضرت نفیسہ آئی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آخر ایام ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچی ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے بازو، سارے لوگ ہیں، حضرت زینب بھی ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہے۔ حضرت نفیسہ آ کر کہنے لگی کہ اے خدیجہ، جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، تم بس اتنا کہہ دو کہ تم نے جو کچھ کے کلمہ پڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا کر کے تم نے بھول اور غلطی سے اسلام لا لیا ہے، اتنا کہہ دو کہ وہ لوگ تمہارے جنازے کو دھوم سے اٹھائیں گے، سب کھاندہ دینے کے لیے آئیں گے، تمہیں مکے میں دفن ہونے کے لیے جگہ دیں گے۔ حضرت خدیجہ جو آخری ایام میں ہے، آخر وقت ہے، علالت کا، کمزوری ہے، نقاہت ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، بڑی قوت کے ساتھ ڈال کر کے، ہمت کر کر کے اٹھ کر بیٹھیں، اور حضرت نفیسہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، شانوں کو پکڑ کر کے ہلایا، اور کہنے لگی کہ اے نفیسہ، میں نے یہ اسلام غلطی سے نہیں پڑھا ہے، بھول سے نہیں پڑھا ہے، غفلت سے نہیں پڑھا ہے، 100 مرتبہ میں نے عقل و خرد اور ہوش اور حواس کے ساتھ اپنے سوچ و بچار کے بعد یہ کلمہ پڑھا ہے، نہ میں نے جب غلطی کی تھی نہ اب غلطی کر رہی ہوں۔ یقیناً اگر مکے والے مجھے کاندھا نہ دیتے، نہ دے، میرے لیے میرے محمد مصطفیٰ کا کاندھا کافی ہے، اور اگر مکے والے مجھے مکے میں دفن ہونے نہ دے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں مجھے دفن ہونے کے لیے اس جگہ دے دے گا، مجھے وہی کافی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی الفت اور معیت اور محبت میرے لیے اس دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر آپ کو مکے کے لوگ تو بائیکاٹ کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجون نامی ایک قبرستان، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو تدفین کیا گیا، جو آج جنت المعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اس وفا شعار اہلیہ کی وفات کا اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر آپ ملول رہنے لگے کہ اس سال کو اللہ تعالیٰ نے عام الحزن بنا دیا۔
یعنی حزن کا سال۔ اس کے کچھ وقفے کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ تو یہ دونوں پے در پے جو آپ کو انتقال ہوا ہے، آپ ہر وقت غم زدہ ملول رہنے لگے، اور اس کے بعد آپ نے اسی کچھ ماہ گزرنے کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ مگر آپ حضرت خدیجہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب قربانی کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو روانہ فرماتے، بعد میں کسی اور کو دیتے۔ جب حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت خدیجہ کی انتقال کے بعد مدت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک کہ حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے، یعنی اس طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت تعریف فرماتے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلق، اور کیوں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر حضرت زینب، ان کے بعد حضرت عبداللہ، وہ بھی بچپنے میں وہ فوت ہو گئے جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ تو معزز سامعین کرام، اور رہی بات حضرت ابراہیم کی تو وہ حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئے۔ اب آئیے کچھ مناقب آپ کو احادیث طیبہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت علی خدیجہ۔ فرماتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر ہوا کرتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ میرے نکاح سے پہلے ہی آپ وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو ان کو کافی ہو جایا کرتا۔ امام بخاری نے فضائل اصحاب النبی میں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو فضائل کا جو باب ہے تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ و فضلها کے باب میں، امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ فضائل خدیجت ام المومنین کے تحت نقل فرمایا۔ دوسری حدیث پاک بڑی ہی اہم اور بڑی ہی خوبصورت ترین حدیث پاک ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی پینے کی چیز لے کر آ رہی ہے، یعنی برتن ہے وہ لے کر آ رہی ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس آ جائے، جب وہ آپ کے پاس وہ سالن وغیرہ برتن لے کر کے آپ کے پاس آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل فرمانے فقرا علیہ السلام سلام من ربیہا و منی، اے حبیب پاک میری اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام سنائیے۔ قربان جائیے کس قدر پاک باز اور کس قدر مقام اور مرتبے والی خاتون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام بھیجیں، آسمانوں سے سلام بھیجیں۔ تو معزز سامعین کرام، جو آگے بڑھ کے لے لے مینا اسی کا ہے، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ کیا جبریل امین آسمان سے آ رہے ہیں، کس لیے؟ اور ان کے حضرت خدیجہ کے آنے کے انداز کو، یعنی وہ سالن پکا کر کے، کھانا پکا کر کے لے آ رہی ہیں۔ تو اکثر معاف فرمانا، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین بھی بعض کہتی ہیں بھائی کہاں لکھا ہوا ہے شوہر کی خدمت کرنا، پکانا کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، وہ کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے پکوان کے پکا کر لے کر آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سالن ہے یا کھانا ہے یا پانی ہے۔ تو آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آ کر سنا رہے ہیں کہ ہمارا سلام سنا دیجیے۔ اور پھر کیا وبشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب، کہ اے حبیب پاک اور ان کو بشارت سنا دیجیے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، کیا کہ جس میں نہ کوئی قسم کا شور ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ وہی باب ہے، وہی امام بخاری نے صحیح بخاری میں فضائل اصحاب النبی، امام مسلم نے فضائل صحابہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔
اور معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ کی جو میں نے ابتدا میں ہی آپ کو سنائی تھی کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آئیے میں وہ حدیث پاک جو حضرت عائشہ صدیقہ کی، جو حضرت خدیجہ کے متعلق ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتے چلوں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی کوئی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ دی میں نے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی خاتون جو پہلے بہت زمانہ گزر چکا ہے، آپ ان کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بہت بوڑھی خاتون تھی، گزر چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون تھی جس نے میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کسی نے ایمان نہ لایا جب یہ مجھ پر ایمان لے آئی، اللہ نے مجھے انہی سے اولاد عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عنوان اور اس ٹاپک پر میں نے کبھی پھر گفتگو نہیں کی۔ میں نے یہ نہیں کہا پھر دوبارہ کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں؟ میں نے پھر پوچھنا چھوڑ دیا، میں نے کہنا چھوڑ دیا، چونکہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک اور امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داود نے نقل کیا ہے، اور طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب مکے والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، کب؟ بدر کی لڑائی کے بعد۔ بدر کی لڑائی جب ختم ہو گئی، ہونے کے بعد کئی لوگ جو ہے غلام بنا لیے گئے، کوئی حراست میں آ گئے، تو ان کے رشتہ دار جو مکے والے تھے وہ لوگ فدیہ اپنا اپنا بھیج کر اپنے رشتہ داروں کو چھڑانے لگے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو بڑی صاحبزادی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صاحبزادی ہے، حضرت زینب، ان کا نکاح ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے سے ہوا تھا، اور ان کا نام تھا ابو العاص۔ وہ بھی مکے والوں کی طرف سے قیدی بنا لیے گئے تھے، مکے والوں کی طرف سے جو اسلام نہیں لائے تھے ابھی۔ حضرت زینب تو ایمان لا لی تھیں، مگر ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کا قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب اطلاع ملی کہ ان کے شوہر ابو العاص کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ابتدا اسلام میں جائز تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے کے لیے مال بھیجا۔ جو مال بھیجا اس میں ایک سونے کا ہار بھی تھا، جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو ان کے نکاح کے وقت دیا تھا، جہیز میں ملا تھا، جو ابو العاص سے ان کی نکاح اور شادی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے جب فدیے کھولنے لگے، جب دیکھے تو اس میں وہ ہار دکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط غم سے اور محبت سے آپ کی دل بھر آیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی کہ وہ جو ہار دیکھا، وہ ہار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ صرف ہار دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی زوجہ کے ساتھ، حالانکہ اس وقت آپ کی دوسری ازواج بھی ہیں، بی بی عائشہ بھی ہیں، کم عمر ہے، چہیتی اہلیہ ہے، حضرت سودا ہے، دوسرے ازواج بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور لگاؤ حضرت خدیجہ سے ہمیشہ باقی رہا۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بقید حیات تھی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ پر جب رقت طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ جو ہار ہے، اس جو قیدی ہے یعنی ابو العاص جو ہے، ان کو واپس کر دوں، اور ان کا یہ ہار بھی میں واپس بھیج دوں، کیونکہ بیٹی ہی بھیج رہی ہے اپنے والد کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار، وہ بھی کون سا ہار؟ جو انہیں اپنی ماں سے ملا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے آپ روانہ فرما دیں، چھوڑ دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور وہ ہار بھی ابو العاص کو دیا، مگر ان سے وعدہ لیا کہ تم جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو آنے سے، مدینہ پاک آنے سے روکیں گے نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ایک انصاری کو روانہ کیا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آنا پہنچے، بس انہیں اپنے ساتھ لے کر کے یہاں آنا، کہ وہ پھر حضرت زینب کو لے کر کے واپس آئے۔ وہ واقعہ جو ہے یہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے، یہ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہا کا مقام اور مرتبہ اتنا اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اتنا بلند فرمایا ہے، جن کے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی بیٹی کون ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، ساری جنت کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بیٹے امام حضرت قاسم ہیں، حضرت عبداللہ ہے، حضرت بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، پھر فاطمۃ الزہرا۔ ان کے نواسے کون ہے؟
حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین، تو ان کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ رہے آپ کے کچھ فضائل، کچھ مناقب میں نے آپ کی کوشش گزار کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ کی اسوے پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے، آپ کے اسوے پر عمل پیرا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور آپ کے وسیلے سے باری تعالیٰ ہمارے مشکلات اور مصائب کو دور فرما دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت اور مودت کرنے کی توفیق نصیب فرما جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔